سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال نے جو یہ شاعری کی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہے، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور وہ اتنے دیوانہ رسول ہیں جن کے ایک ایک مصرعے کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق رسالت، نبی کی عظمت و محبت علامہ اقبال کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزادی کو لے کر، چونکہ کل کا دن یوم آزادی کا دن ہے۔ 1947 میں ہمارا یہ پیارا ملک، ہمارا یہ عزیز وطن آزاد ہوا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں پوری ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی مگر آپ کو بہت کچھ نالج مل جائے گا۔ تاریخی گفتگو میں کروں گا، ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی بات معلوم ہو جائے گی۔ تو ناظرین چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جلوہ نوری کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو براہ کرم چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ علامہ اقبال جو کہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بڑے عاشق رسول بھی تھے، جن کے سینے میں محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی ایک ایک شاعری جن کی وجہ سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، علامہ اقبال جب اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے عاشق رسول ہے تو اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے جہاں سے اچھا مدینہ ہمارا، سارے جہاں سے اچھا گنبد خضرا ہمارا، کیونکہ جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کا تربت مبارک ہے، سرکار جہاں چلے پھرے، جہاں سرکار نے نمازیں ادا کی، تو وہ مدینہ کتنا پاکیزہ ہے، تو ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کیوں نہیں کہا؟ تو آئیے میں آپ کو مختصر میں بہت عمدہ جواب دیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں۔ دنیا بنانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا، حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا، تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہے، یہ مجسمے کو تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں سے
انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ المختصر، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو جب تیار کیا جا رہا تھا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، حضرت آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا گیا، پھر اللہ نے حضرت آدم کو اپنے کرم سے بے شمار زبانیں سکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جب تیار ہو گیا تو اللہ نے روح سے فرمایا، جاؤ قلب آدم میں داخل ہو جاؤ۔ روح قلب آدم میں جاتی ہے، پھر پلٹ کر باہر آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے روح باہر کیوں آ گئی، جاؤ قلب آدم میں چلے جاؤ۔ پھر روح دوبارہ اندر جاتی ہے، پلٹ کر پھر باہر آ جاتی ہے۔ چند مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے روح کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ روح پکار اٹھی، اے پروردگار اندر بہت اندھیرا ہے، ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تب پروردگار عالم نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کے پیشانی میں رکھا، کہیے سبحان اللہ۔ تب اللہ نے نور محمدی کو پیشانی آدم میں رکھا، پھر روح سے کہا، جاؤ قلب آدم میں داخل ہو جاؤ۔ اب دوبارہ جب روح قلب آدم میں چلی گئی تو پلٹ کر باہر نہیں آئی۔ اب فرشتوں کے جماعت میں حضرت آدم کو اللہ نے جو زبانیں سکھایا تھا، اب فرشتوں سے اللہ سوال کرتا ہے گرگٹ کے بارے میں، چھپکلی کے بارے میں، مچھر کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے فرشتوں سے جب سوالات کیا گیا تو فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار عالم ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صدا بلند کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم سے وہی سوالات کیے گئے تو حضرت آدم نے ہر سوال کا تشفی بخش جواب عطا فرمایا۔ تب اللہ نے پھر فرمایا، اے فرشتو میں نے کہا تھا نا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیوں کو تسلیم کرنے لگے۔ تب جا کے اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس نے کہا میں ہوں تو ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ المختصر، حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار نے فرمایا، اے آدم جاؤ جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، جو چاہے کرو، مگر ایک درخت ہے، ایک جھاڑی ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹہلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں کوئی چیز آدم علیہ السلام کو مسٹک لگتی ہے۔ ابھی آپ کو بہت اچھی بات معلوم ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، آدم میری جنت کیسی ہے؟ حضرت آدم نے کہا، پروردگار تیری جنت تو نرالی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، آدم سو جاؤ۔ حضرت آدم سو گئے۔ آدم کا آپریشن ہوا، ان کی بائی پسلی سے ماں حوا کو وجود میں لایا، ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد
دوبارہ اللہ کہتا ہے آدم بتا میری جنت کیسی ہے؟ اب حضرت آدم کہتے ہیں اے پروردگار عالم اب واقعی لگتا ہے کہ تیری جنت جنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں زندگی میں ایک ہم سفر کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جنت جیسی جگہ پر بھی بیوی کے نہ ہونے پر آدم کو ساری سہولیت ملنے کے باوجود کچھ نہ کچھ ادھورا لگتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی ایک ہم سفر کی ضرورت ہمیں زندگی میں ہوتی ہے۔ المختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا جنت میں کھاتے پیتے گھومتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وہ درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، حضرت آدم اس سے باز رہے، مگر بیوی جو کہتی ہے مرد وہ کر جاتا ہے۔ حضرت حوا نے کہا کیا ہے درخت ہی تو ہے، ایک دانہ ہی تو کھانا ہے، کھا لیتے ہیں۔ شیطان نے ماں حوا کو ورگلایا، بیوی نے شوہر کو ورگلایا، تو حضرت آدم نے کھا لیا۔ جب حضرت آدم نے وہ دانہ کھا لیا تو اللہ نے اسے زمین پر بھیج دیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے کیونکہ انبیاء سے غلطی صادر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے غفلتاً کھا لیا اور اللہ نے حکمتاً جنت سے نکال دیا۔ اگر آدم جنت سے نکلتے نہیں، زمین پر آتے نہیں، تو دنیا کیسے بنتی؟ دنیا کا وجود کیسے ہوتا؟ دنیا میں لوگ کیسے ہوتے؟ آدم نے غفلتاً کھا لیا، اللہ نے حکمتاً نکال دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ پہاڑ کے پاس اترے اور ماں حوا جدہ میں اتری۔ اب دونوں الگ ہو گئے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد ڈرتے ہیں، اے پروردگار یہاں بہت اندھیرا ہے۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار بہت اندھیرا ہے، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اذان دی تو وہ زمین کون سی تھی؟ وہ زمین ہندوستان کی تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے جہاں زمین پر پہلی اذان پڑھی وہ زمین ہندوستان کی تھی۔ اس وقت وہ زمین سری لنکا میں ہے، سراندیپ پہاڑ۔ سراندیپ پہاڑ اس وقت سری لنکا میں ہے۔ اس وقت جب حضرت جبرائیل اذان دیے تھے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تھے، اس وقت یہ سب کے سب ہندوستان میں تھا۔ بعد میں جب بٹوارا ہوا تو سراندیپ کا پہاڑ سری لنکا میں چلا گیا۔ تو حضرت جبرائیل نے جب پہلی مرتبہ اذان دیا وہ زمین بھی ہندوستان کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، جنت سے نکلے زمین پر تشریف لائے، تو وہ زمین کوئی اور نہیں، وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ اور آدم زمین پر آئے تو آدم کی پیشانی میں نور محمدی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب آدم زمین پر آئے تو آدم کی پیشانی میں نور محمدی ہے، اور نور محمدی اگر دنیا میں کسی زمین پر سب سے پہلے آئی ہے تو وہ زمین ہندوستان کی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ
چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے کرم ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔